یہ آج کے سیشن کا جی آخری سوال ہے. انڈیا سے ہیں آدرش ADRASH. اور اگین پھر وہی بات مجبوری میری، میں اگر غلط پروناؤنس کر رہا ہوں تو ظاہر ہے جان بوجھ کے نہیں کر رہا. سوال ہے ان کا کہ جاپان کے لوگوں کا حال آپ کے سامنے ہے، سب کے سامنے ہے، پھر پاکستانی سیاستدان اتنی آسانی سے کیسے کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھارت پہ ایٹم بم گرا دیں گے؟ کیا وہ ایٹمی دھماکے کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال سے واقف نہیں؟ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ تو آدرش بھائی، میں وہی کہوں گا جو آپ انڈائریکٹلی اپنے سوال میں کہہ چکے ہیں. ایسا ہر سیاستدان، بھلے ہمارا ہو یا آپ کا، ایسی بات کرے گا تو نیم پاگل نہیں، وہ پاگل کہلائے گا یا ایب نارمل کہلائے گا. اور اگر آپ نے اس کو بہت زیادہ کنسیشن دینا ہوگا تو وہ چھچھورا کہلائے گا، جو عوام کے جذبات کو ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کوئی سین آدمی کرائے عرض پہ آج کل کا ایٹم بم، یاد رہیں وہ دو نام تھے ان بمس کے جو ہیروشیما ناگاساکی میں استعمال ہوئے. ایک کا نام تھا لٹل بوائے، ایک کا نام تھا فیٹ مین. وہ ایٹم بمس نہیں تھے، وہ کھلونے تھے. ان ایٹم بمس کے مقابلے پہ وہ کھلونے تھے، وہ منیچرز تھے. اب اللہ نہ کرے کہ کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا تو سائے بھی جل جائیں گے. تو بات کرتے ہیں نا گھاس جل جائے گی تو گھاس بھی نہیں ہوگے گی، تو یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا، اور نہیں، سائے بھی جل جائیں گے. اس لیے جو آپ کہہ رہے ہیں آئی ایگری وتھ یو. جو بھی کرے گا، میں یہ بات کروں تو میں دیوانہ ہوں، پاگل ہوں، قابل نفرت ہوں. کوئی انسان اس طرح کی بات کرنی تو دور کی بات ہے، سوچ بھی نہیں سکتا. تھینک یو ویری مچ. شیراز خان فرام ملتان. پاکستان میں یہ بہت سنا جاتا ہے کہ دائیں بازو کی سیاست اور بائیں بازو کی سیاست. یہ اصل میں چیز کیا ہے؟ کچھ نہیں. آپ ایک شیراز صاحب ایک مردہ بات کی کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. یہ کہاں سنا جاتا ہے؟ کہاں لکھا یا بولا جاتا ہے؟ یہ رائٹ اور لیفٹ، یہ تو سوویت یونین کے کلیپس ہونے کے بعد وہ یہ تو ٹرمز ہی ختم ہو چکی ہیں، ان کا تو وجود ختم ہو چکا ہے. میں نے تو کبھی رائٹ اور لیفٹ اور دایاں اور بایاں، میں مدتیں ہو گئی مجھے تو، میں نے یہ لفظ ہی نہیں سنا. مدتوں بعد میں آپ کے سوال میں یہ سن رہا ہوں. دایاں بایاں کب کا دفن ہو چکا. اور ایک زمانہ تھا جب دائیں بائیں کی بات چلتی تو ہماری یونیورسٹی میں 70s کی بات کر رہا ہوں، یہ نعرے لگا کرتے تھے ایشیا. وہ جو ایک خاص طرح کے لوگ تھے جنہیں ہم رجت پسند کہتے تھے، وہ ایشیا سبز ہے، تو وہ نعرہ لگایا کرتے تھے لیفٹ والے، ایشیا سرخ ہے. جب ہم ذرا پکی عمروں کو پہنچے تو پتہ چلا کہ ایشیا نہ سبز ہے نہ سرخ ہے، یہ تو پیلا ہے، اس کو یرکان ہوا ہے. تو یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ کہاں یہ دائیں بائیں کا ذکر ہوتا ہے. میں بارسلونا سے اسپین کہتے ہیں آج کل پاکستان میں صدارتی نظام کی خبریں گونج رہی ہیں وغیرہ وغیرہ، تو اگر یہ نافذ ہو جائے تو کیا پاکستانی عوام کو براہ راست اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ تو نور صاحب، گزارش یہ ہے کہ نظام سارے ہی ٹھیک ہوتے ہیں یا سارے ہی غلط ہوتے ہیں. عوام اور حکام اگر ٹھیک نہ ہوں تو ہر نظام بودا ہے، بیکار ہے، عوام دشمن ہے. اور یوں بھی بنیادی طور پہ ہم ماضی میں صدارتی نظام کا تجربہ کر چکے ہیں. بیسک بات کیا ہے؟ کسی بھی ملک کے معاشرے کے بیسکلی دو پہیے ہوتے ہیں، عوام اور حکام. اگر دونوں ہی کرپٹ ہوں گے، میں نے شاید یہ پہلے کبھی یہ بات اتنی کھل کے نہیں کی، اگر دونوں ہی کرپٹ ہوں گے اور دونوں کے درمیان بددیانتی کا مقابلہ ہوگا، حرام خوری کا مقابلہ ہوگا، کام چوری کا مقابلہ ہوگا، جبڑے اور چونچ کا مقابلہ ہوگا. حال کیا ہے ہمارے ملک کا؟ بیسیکلی جس کی چونچ ہے وہ اتنی سی بوٹی نوچ رہا ہے، جس کا جبڑا ہے
وہ پورے کا پورا بکرا کھا رہا ہے. تو یہاں آپ صدارتی کر لو, آپ اس کو پارلیمانی کر لو, آپ یہاں بادشاہت لے آؤ, آپ یہاں خلافت لے آؤ, جس قسم کی خلافت بعد میں رہی ہے, نتیجہ وہی رہے گا. ڈھاک کے 3 بات, وہی ذلت, وہی بھوک, وہی ننگ, وہی غربت, وہی جہالت. یہ تالی 2 ہاتھ سے بجے گی. یہ عوام کا ہاتھ ہے, یہ ایلیٹ کا, اشراف کا, اشرافیہ اور اجلاف اور اشراف. جب تک یہ ایک پیج, یہ بڑا رواج ہے ہمارے یہاں, ایک پیج پہ جو جاہل ہے وہ شروع ہو جاتا ہے باہر سے سن کر, وہ ٹرن آتی ہے رگڑنا شروع کر دیتے ہیں. جب تک یہ دونوں ایک پیج پہ نہیں ہوں گے, نتیجہ وہی ہے. اس میں صدارتی بدارتی جو ہے نا, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو میک اے لاٹ آف ڈفرنس. تھینک یو.